الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ معزز سامعین، رمضان عظیم مہینہ کیوں ہے؟ اس کے کئی جوابات ہیں۔ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، حدیث صحیح میں آتا ہے، متفق علیہ حدیث ٹھیک ہے۔ دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، یہ بھی جواب صحیح ہے۔ سرکش شیاطین قید ہو جاتے ہیں، یہ بھی جواب صحیح ہے۔ نفل فرضوں کے قریب چلے جاتے ہیں، یہ بھی جواب صحیح ہے۔ وہ رحمت جو عام دنوں میں رات کے آخری پہر برستی ہے، ماہ رمضان میں 24 گھنٹے برستی ہے، یہ بھی جواب ٹھیک ہے۔ جنت کی حورن بالا خانوں سے جھانکتی ہیں اور خوش ہو کے دیکھتی ہیں، یہ بھی جواب صحیح ہے۔ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، یہ بھی جواب صحیح ہے۔ نیکی 10 سے 700 گنا تک انکریز کر جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے، یہ بھی جواب صحیح ہے۔ معاشرے کے اوپر مجموعی طور پر ایک نیکی کا ماحول غالب آ جاتا ہے، یہ بھی جواب صحیح ہے۔ کچھ نئے پھول کھل اٹھتے ہیں ماہ رمضان کے مہینے میں، یہ بھی جواب ٹھیک ہے۔ یہ سارے جواب ٹھیک ہیں، حدیث میں ہیں۔ لیکن ایک جواب جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں ہے کہ شہر رمضان عظیم کیوں ہے؟ اس کے عظیم ہونے کے، بابرکت ہونے کے، اعلیٰ ہونے کے، عرفہ ہونے کے، خیروں کے، یہ اور جس کی خاطر اللہ کے محبوب 2 مہینے پہلے کہتے تھے بلغنا رمضان، رمضان تک پہنچا دینا۔ ابن مسعود رضی اللہ سے کسی نے پوچھا آپ رمضان کا استقبال کرتے تھے؟ کہا کیا کرتے تھے۔ میں نے عرض کیا تھا ابن الفضل تابعی، وہ کہتے ہیں ہم ماہ رمضان سے 6 مہینے پہلے دعائیں مانگتے تھے اللہ رمضان تک پہنچا دینا۔ تو یہ ساری وجوہات کیا ہیں؟ تو ایک جواب قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں، وہ جواب سب سے شاندار ہے کیونکہ قرآن ہے اور قرآن کی اتھینٹسٹی میں، قرآن کے محفوظ ہونے میں شک کوئی نہیں۔ باقی ساری احادیث بھی ٹھیک ہیں، لیکن قرآن مجید کا جو جواب ہے کہ رمضان عظیم کیوں ہے، یہ برکت والا مہینہ کیوں ہے، رحمتوں والا مہینہ کیوں ہے، اسے باقی مہینوں پہ فضیلت کیوں ہے، یہ یعقوب کے بیٹے یوسف کی طرح کیوں ہے، یہ جسم میں دل کی طرح کیوں ہے، یہ سردار مہینہ کیوں ہے، یہ شہر اللہ کیوں ہے، اس میں رحمتیں برکتوں کا تسلسل اور رمجم کیوں ہوتی ہے، ساون بھادو کیوں برستا ہے، یہ ساری باتیں قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں نے بتایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان کی ساری برکتوں کا اصل راز یہ ہے کہ اس میں قرآن مجید نازل ہو، باقی ساری چیزیں اس کے ساتھ آ گئی۔ اس لیے ہم استقبال رمضان کرتے ہیں، رمضان کی رحمتیں برکتیں گنواتے ہیں، لیکن جس چیز نے ماہ رمضان کو شہر عظیم بنایا، شہر البرکہ بنایا، شہر الرحمہ بنایا، اس کو ڈسکس نہیں کرتے۔ وہ تو قرآن ہے۔ اگر قرآن رجب میں اترتا تو رجب عظیم ہوتا، اگر قرآن شعبان میں اترتا تو شعبان عظیم ہوتا۔ کوئی رمضان کے ماہ و سال میں، رمضان کے دنوں میں وہ بات نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ رمضان کے دامن میں اللہ کے ازلی ابدی کلام کے نزول کی سعادت مل گئی، تو یہ مہینہ جشن نزول قرآن کا ہے۔ اس لیے اس مہینے میں زیادہ رجوع قرآن کی طرف ہونا چاہیے کہ قرآن آیا تو رمضان عظیم ہو گیا۔ تو جس شخص کی زندگی میں قرآن آئے گا، جس تاجر کی زندگی میں قرآن آئے گا، جس زارع کی زندگی میں قرآن آئے گا، جس خاندان کے گھر میں قرآن آئے گا، تو یقیناً قرآن جہاں جہاں آتا چلا جائے گا عظمتیں دیتا چلا جائے گا، کیونکہ عظمتوں کا باعث، علت، وجہ اور ریزن کوئی مہینہ نہیں، کوئی جگہ نہیں، کوئی علاقہ نہیں، وہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن نازل ہوا۔ اچھا قرآن کیا ہے؟ تو قرآن کا ایک شاندار تعارف، قرآن اور انسان، اس کا تعارف، شاندار تعارف کیا ہے قرآن مجید کا؟ تو سورہ بقرہ کی اسی آیت کے ساتھ ہے ھدی للناس۔ قرآن کیا ہے؟ لوگوں کے لیے ہدا ہے، یعنی انسان اور قرآن، یعنی ہوا کا انسانی زندگی میں کیا کردار ہے، پانی کا انسانی زندگی میں کیا کردار ہے، کھانے کا انسانی زندگی میں کیا کردار ہے، خون کا، ہڈیوں کا، گوشت کا، بال کا، گردے کا، جگر کا کیا کردار ہے، تو قرآن مجید کا انسانوں کی زندگی کے لیے کیا کردار ہے؟ تو ایک لفظ جو قرآن اسی صورت کے شہر رمضان، اسی آیت کے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ساتھ کا ہدا، یہ انسانوں کے لیے ہدا ہے۔ ہدا کسے کہتے ہیں؟ اس کے کئی معنی ہیں اور ہر معنی صحیح ہے۔ ایک معنی جو قرآن کے پیغام کے اعتبار سے بڑا شاندار ہے وہ میں کرتا ہوں۔ ہدا کہتے ہیں سمندر کے اندر ابھری ہوئی چٹان کو،
بحری مسافر جو ہوتے ہیں نا، پانیوں کے مسافر، جب سمندروں میں چلتے ہیں تو سمندر ہموار ہوتے ہیں، ہم خشکی کا علاقہ ہے نا، تو یہ ٹیلا آ گیا، ریت آ گئی، گڑھا آ گیا، موڑ آ گیا، درخت آ گیا، ہمارے پاس سائن ہوتے ہیں کہ آپ جب فلاں گلی میں آئیں گے ایک بورڈ کا درخت آئے گا، اس سے آگے گزریں گے ایک پہاڑ آ جائے گا، تو ہمارے بستیوں میں، لیکن پانیوں میں کوئی نشانی نہیں ہوتی۔ آپ کس سمندر کے کنارے پہ کھڑے ہو جائیں تو تا حد نظر پانی پانی۔ تو بحری مسافر اپنے منزلوں تک کیسے پہنچتے ہیں؟ تو قدرت بحری مسافروں کو پانیوں کے بیچ میں منزلوں تک پہنچانے کے لیے ایک کام کرتی ہے، وہ پانیوں کے بیچ میں چٹان ابھار دیتی ہے، چٹان، اس پہ رنگ ہوتے ہیں، بارش پڑتی ہے، دھوپ چمکتی ہے، پانی گرتا ہے تو چمک جاتی ہے۔ وہ چٹان نہ سرکتی ہے، نہ ٹوٹتی ہے، نہ گلتی ہے، اس کی مینوفیکچرنگ ایسی ہوتی ہے۔ تو سمندروں کے بیچ میں ابھری ہوئی روشن چٹان جس کو دیکھ کر سمندروں کے مسافر اپنی منزلوں تک پہنچ جائیں، اس چٹان کو عربی میں ہدا کہتے ہیں، ہمارے یہاں نام ہوتا ہے الہدا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ یہ لوگوں کے لیے ایسے ہے جیسے سمندر کے مسافروں کے لیے سمندر کے بیچ میں ابھری ہوئی چٹان ہوتی ہے۔ جب سمندر کے مسافر چلتے ہیں انہیں کوئی پتہ نہیں ہوتا ہم نے دائیں جانا ہے، بائیں جانا ہے، آگے جانا ہے، پیچھے جانا ہے، سمندر ہے، نیلا ہے، جھاگ ہے، بھنور ہے، لہریں ہیں، کوئی نشانی، کوئی لائٹ ہاؤس، کوئی سائن نہیں ہے۔ تو جب سمندر کے مسافروں کو بیچ میں چٹان نظر آتی ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ چٹان سے پہنچ کر 1 کلومیٹر دائیں مڑنے اور آگے جزیرہ آ جائے گا، وادی آ جائے گی، کنارہ آ جائے گا، اتنے خوش ہوتے ہیں۔ تو اس چٹان کا اصل کام ہوتا ہے مسافروں کو منزلوں تک پہنچانے کے لیے رہنمائی کرنا۔ اگر کشتیاں چٹان سے ٹکرا جائیں تو کشتیاں پارا پارا ہوتی ہیں، چٹان کو کچھ نہیں ہوتا۔ ٹائٹینک ہو یا کشتی ہو، بڑی کشتی چھوٹی کشتی، جو بھی کشتی یا پانی کا سواری اس چٹان سے ٹکرائے تو چٹان نہیں ٹوٹتی، چٹان کی ساخت ایسی ہوتی ہے۔ صدیوں کے سورج کے اقبال کہتا ہے نا، تجھ میں کچھ پیدا نہیں دیری نہ روزی کے نشان، تو جواں ہے گردش شام و سحر کے درمیان۔ سمندر کی چٹان پہ کوئی بڑھاپے کے اثرات نہیں ہوتے کہ 100 سال کے بعد جھاگ پڑی، روشنی پڑی، پانی پڑا، مٹی پڑی، لہریں پڑی، گل گئی، رنگ پھیکا ہو گیا۔ نہ رنگ پھیکا ہوتا ہے، نہ پگھلتی ہیں۔ تو وہ تو جواں ہے گردش شام و سحر کے درمیان، تو ہمیشہ جوان ہے، تیرا شباب کبھی زائل ہوتا نہیں۔ تو سمندر کے مسافر اگر کسی کی کشتی، کسی کا ٹائٹینک ٹکرا جائے چٹان کے ساتھ تو پاش پاش ہونا، ٹکڑے ٹکڑے ہونا، ڈی ویلی ہونا اس چٹان کا مقدر نہیں ہوتا، کشتیوں کا مقدر ہوتا ہے۔ تو زمانے کے سارے انسان کشتی ہیں، اس میں کوئی چھوٹی کشتی ہے، کوئی بڑی کشتی ہے، کوئی بہت بڑی کشتی ہے، کوئی ٹائٹینک ہے۔ جیسے ہمارے چھوٹی چھوٹی کشتیاں کھرب پتی ہے، عرب پتی ہے، 22واں گریڈ ہے، 20واں گریڈ ہے، وزیر اعظم ہے، صدر پاکستان ہے، کچھ ایک غریب انسان بھی ہے۔ یہ زمانے کے سمندر کے انسان کشتی ہیں۔ ان کشتیوں کو جنت کے جزیروں تک پہنچانے کے لیے زمانے کے سمندر میں جو چٹان اٹھائی گئی ہے اس چٹان کا نام ہدا قرآن مجید ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ اگر تم جنت کے جزیروں تک جہاں جوانی ہے، بڑھاپا نہیں، خوشی ہے، غم نہیں، دن ہے، رات نہیں، بہار ہے، خزاں نہیں، زندگی ہے، موت نہیں، صحت ہے، بیماری نہیں، راحت ہے، دکھ نہیں، چاہتوں کی تکمیل ہے، چاہتوں کی تشنگی اور کمزوری نہیں، جنت اس مقام کا نام ہے۔ تو اگر تم اس جزیرے تک پہنچنا چاہتے ہو تو اس جزیروں تک رسائی اور اپروچ اور دسترس تمہیں کائنات میں جو چیز دے گی اس کا نام ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ لوگوں کو جنت کے جزیروں تک رسائی دینے کے لیے جو چٹان صدیوں سے کھڑی ہے، اور اس چٹان کا ایک ذرہ زیر زبر پیش شد مد آج تک صدیوں کے مسافت کے بعد کو آگے پیچھے نہیں کر سکا۔ بڑی کوششیں کی، قرآن کے خلاف بڑی کوششیں ہوئی، مانوی کوششیں، مادی کوششیں، کتابت کی کوششیں، لیکن آپ حیران ہو گئے کہ جس طرح چٹانوں کا رنگ نہیں پگھلتا، دھوپ رنگ کو اتارتی ہے، بارش رنگ کو اتارتی ہے، ٹکر رنگ کو اتارتی ہے، رگڑ رنگ کو اتارتی ہے، پانی رنگ کو اتارتا ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ پہاڑوں کے اوپر یہ ساری چیزیں پڑتی ہیں، پہاڑوں کا ڈسٹمپر اور رنگ کبھی پھیکا نہیں پڑا۔ قرآن ان دنیا کے سمندر میں چٹان ہے جس کا رنگ پھیکا نہیں پڑتا، جو اس نے کامیابی کا پیمانہ بتایا صدیوں کے بعد وہ پوری طرح چمک رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اگر تاجر کی کشتی ٹکرائے گی، کاشتکار کی کشتی ٹکرائے گی، حکمران کی کشتی ٹکرائے گی، جوان کی کشتی ٹکرائے گی تو بے چین ہونا،
پریشان ہونا اسی کا مقدر ہوگا، چٹان کو کوئی آگے پیچھے ہٹا نہیں سکتا۔ تو یہ قرآن مجید کا جو جامع تعارف ہے کہ رمضان اس لیے عظیم ہے کہ اس میں قرآن اترا۔ اگر قرآن رمضان کے علاوہ کسی اور پہ اترتا تو یقیناً وہ مہینہ رمضان کا مقام لے لیتا، چونکہ رمضان اپنی ذات میں عظمتوں کا حامل نہیں ہے، کسی چیز نے رمضان کو عظیم بنایا۔ اور وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 کے شروع میں دوسرے تیسرے لفظ میں بتایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، چونکہ اس میں قرآن اترا اس لیے اس کی راتیں قیمتی، دن قیمتی، لمحے قیمتی، گھنٹے قیمتی، مہینہ قیمتی، سارے کا سارا برکتوں والا، رحمتوں والا، عظمتوں والا، عافیتوں والا، خیروں والا۔ نیکی سپیڈ اپ ہو جاتی ہے، نیکی غالب آ جاتی ہے، کیوں کہ اس میں قرآن اتارا۔ تو ہمیں رمضان کا برکتیں بھی منانی چاہیے، اور رمضان کے ساتھ ساتھ جس چیز نے رمضان کو عزتیں دیں، رفعتیں دیں، اس کی بات بھی کرنی چاہیے کہ رمضان عظیم اس لیے ہے کہ اس میں قرآن اترا، تو رخ قرآن کی طرف پھیرا جائے۔ باقی میں نے کہا تھا کہ رمضان میں 4 نیکیاں ایسی ہیں جو صرف رمضان کا خاص ہے۔ ایک نیکی روزہ ہے، اور روزہ اللہ کیوں رکھواتا ہے؟ جیسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب یہ گولی کیوں ہے؟ کہ یہ کھانسی کو ریلیف دے گی۔ یہ گولی کیوں ہے؟ کہ یہ آپ کی شوگر کو کنٹرول کرے گی۔ یہ سیرپ کیوں ہے؟ کہ یہ آپ کے موشن ٹھیک کر دے گا۔ تو قرآن مجید بھی ایک نسخہ ہے، اللہ کے اسلام بھی ایک نسخہ ہے انسانوں کی روحانی شفا یابی کے لیے۔ اللہ روزہ رکھواتا ہے، کوئی کمی ہوگی ہے چیزوں کی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کا نہیں، کہ پھر روزہ رکھوانے سے تمہیں پتہ نہیں ہمیں اذیت ہوتی ہے، 14 گھنٹے کا دن پانی کے بغیر گزارنا، کھانے کے بغیر گزارنا۔ اللہ کہتا ہے پتہ ہے کہ یا اللہ پھر روزہ رکھوا کر، یہ کڑوی ٹیبلٹ کھلا کر، انجیکشن لگا کر، سیرپ پلا کر، چاہتا کیا ہے؟ تو روزہ رکھتے ہوئے روزہ رکھنے والے کے ذہن میں روزے کے فوراً بعد وہ چیز ذہن میں ہونی چاہیے جس کے بنا پر روزہ رکھوایا کہ وہ کیا تھا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے۔ ہر شام کی افطاری کے بعد آدمی اپنی آنکھوں پہ نظر کرے کہ آنکھیں تقویٰ کو مان رہی ہیں، زبان تقویٰ پہ آ گئی ہے، ہاتھ تقویٰ پہ آ گئے ہیں، سوچیں تقویٰ پہ آ گئی ہیں، جذبے تقویٰ پہ آ گئے ہیں، آمدن تقویٰ پہ آ گئی ہے، خرچ تقویٰ پہ آ گیا۔ اگر تو ہر شام کے بعد رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد تقویٰ آ جائے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ کی ساری طاقتیں ہیں، اگر یہ احساس بالغ ہوتا چلا جائے، پختہ ہوتا چلا جائے، تو مبارک و روزہ راس آ گیا۔ اور اگر شام کو پھر نیٹ کھول کے پڑے ہیں، پھر واٹس ایپ کھول کے پڑے ہیں، پھر گانے سن رہے ہیں، پھر ساری گڑبڑ ہو رہی ہے، پھر حرام کمائی ہو رہی ہے، پھر نجائز منافع ہو رہے ہیں، پھر رات کو شراب پیے جا رہے ہیں، تو روزہ بجز بھوکھا اور پیاسا رہنے کے علاوہ کچھ ملا نہیں۔ اس لیے بخاری مسلم کی روایت ہے، جس نے روزہ رکھا ایمان اور احتساب کے ساتھ۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے دیکھنے کا یقین۔ احتساب کسے کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو لگام میں چڑھانا، کہ جیسے محتسب نہیں ہوتا ہے، محتسب کسی آدمی کو پکڑ لیتے ہیں، تو ایمان اور احتساب کی صفت کے ساتھ جو روزہ رکھے گا، اللہ کے نسخے کا، قرآن کا وعدہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 کا، لعلکم تتقون، تقویٰ آنکھوں میں جھلکے گا، کانوں میں، زبان میں جھلکے گا، دماغ میں، سوچوں میں جھلکے گا، جذبوں میں۔ اور جس آدمی کا تقویٰ دکان تک نہ جائے، دفتر تک نہ جائے، گھر تک نہ جائے، آنکھ تک نہ جائے، تو حدیث میں آتا ہے بجز بھوکا پیاسا رہنے کہ اس کو کچھ ملا نہ، اس لیے کہ اس نے رمضان کے روزے کو ایمان اور احتساب کے بغیر رکھا۔ ایک آدمی کو کھانسی کا سیرپ ملتا ہے لیکن اچار کھاتا ہے، کھانسی کا سیرپ مل رہا ہے لیکن سپائسی چیزیں کھاتا ہے، کولڈ ڈرنک کھاتا ہے۔ پاکستانیوں کی زبان میں ٹھنڈی سی کولڈ ڈرنک، یعنی کولڈ پہ بھی راضی نہیں ہوتے۔ پاکستانیوں کا ذوق دیکھیں کہ کولڈ پہ ان کی ٹھنڈک کا شوق پورا نہیں تھا، ایک ٹھنڈی سی کولڈ ڈرنک دیں، یعنی ٹھنڈی بھی مد ڈال کے، مد بھی لمبی ڈال کے۔ اب ایک آدمی ٹھنڈی سی کولڈ ڈرنک پیتا ہے، یا اچار کھاتا ہے، یا لیمو کھاتا ہے، اور پھر ڈاکٹر کے کہنے پہ سیرپ پیتا ہے، تو ڈاکٹر کہے گا کہ نزلے تو ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن کچھ چیزوں کا تم نے احتساب نہیں کیا، اکاؤنٹیبلٹی کی نہیں کی، پرہیز نہیں کیا۔ اللہ کہتا ہے روزے نے تو تقویٰ پیدا کرنا تھا، چونکہ رحمانی نسخہ ہے، آسمانی نسخہ ہے، قرآنی نسخہ ہے، اسلامی نسخہ ہے، لیکن تقویٰ جو آنکھوں تک نہیں آیا، اور زبان تک نہیں ہے، اور سوچوں تک نہیں ہے، اور غصے تک نہیں ہے، اور لہجے تک نہیں ہے، اور رویوں تک نہیں ہے، اور باطن میں تطہیر نہیں ہوئی، خوشبو کی دھونی نہیں اٹھی، آدمی کی طبیعت میں انقلاب نہیں ہے، تعمیر ذات نہیں ہوئی، تشکیل کردار نہیں ہوا، تو روزے پہ الزام نہ دو، روزہ ایمان اور احتساب کی صفات کے بغیر رکھا گیا۔ ڈاکٹر کے پاس جب بھی جاتے ہیں پوچھتے ڈاکٹر صاحب کوئی پرہیز، پہلے پوچھتے جب کوئی بھی بالخصوص حکیموں کے پاس، ڈاکٹروں کے پاس بھی جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ دوائی تو لوں گا، پرہیز کیوں؟ کہ پرہیز اگر نہ کیا گیا تو دوائی بیکار ہو جاتی ہے۔ تو قرآن میں حدیث میں آتا ہے، متفقن علیہ روایت ہے، روزہ رکھو ایمان اور پرہیز کے ساتھ، اللہ دیکھ رہا ہے، اور آنکھوں کا پرہیز، کار کے چاروں شیشے فل کھول دیں اور اے سی فل سپیڈ پہ چلا دیں،
گھر کی ساری کھڑکیاں روشن دان دروازے کھول دیں اور اے سی فل سپیڈ پہ چلا دیں، پھر اے سی کمپنی والوں کو کمپلینٹ کریں کہ کولنگ نہیں ہو رہی، تو کہیں گے کولنگ تو ہونی تھی لیکن تم نے پرہیز نہیں کیا، کھڑکیاں پہلے بند کرو، دروازے پہلے بند کرو، روشن دان پہلے بند کرو تاکہ اے سی کا ماحول بنے۔ اللہ کہتے ہیں آنکھوں کی کھڑکیاں بند کرو، زبان کی کھڑکیاں بند کرو، کان کی کھڑکیاں بند کرو، سوچوں کی کھڑکیاں بند کرو۔ اور آدمی اپنا ایکس رے اسپیشلسٹ ہوتا ہے، کوئی آدمی غلطی کی وجہ سے غلطی نہیں کرتا، کمزوری ایمان کی وجہ سے کس کو پتہ ہے میں بیوی کو مارتا ہوں، کس کو پتہ ہے میں ماں باپ کے ساتھ بدتمیز ہوں، کس کو پتہ ہے میں لہجہ سخت ہے، کس کو پتہ ہے میں کنجوس ہوں، کس کو پتہ ہے میں دھوکے باز ہوں، کس کو پتہ ہے میں حب دنیا کے مارا ہوں۔ ہر آدمی کو قدرت نے ایکس رے اسپیشلسٹ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہر آدمی کو اپنا پتہ ہوتا ہے۔ تو الگ بات ہے کہ رمضان کے 30 دن کا روزہ اگر اس کو جرک نہ کرے، شیک نہ کرے، اس کو پگھلائے نہ، تو سمجھ لو کہ 30 دن میں بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ ملا کچھ نہ۔ ایک تو میری گزارش یہ ہے کہ اللہ نے چاہا تو چند ایک آدھ دو دن کے بعد رمضان کے روزے آ جائیں گے، اس لیے آتا ہے نا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رمضان کتنی شفا یابی ہے آنکھوں کی، زبان کی، کان کی، دماغ کی، یہ سارے بد پرہیزیں آدمی کو رسوا کر دیا۔ آدمی شراب پیے گا تو گردے خراب ہوں گے، سگریٹ پیے گا تو منہ خراب ہوگا، جو بھی حفظان صحت کی وائلیشن کرے گا تو اس کے جسم کا کوئی نہ کوئی آرگن خراب ہوگا، مہینہ 2 مہینہ سال تک ٹھیک رہے گا، پھر ایک وقت ہوگا کہ فنکشن لیس ہو جائے گا، کام چھوڑ جائے گا۔ اس طرح روحانی حفظان صحت کا خیال نہ کیا جائے، ایک وقت آتا ہے کہ آدمی رسوا ہو جاتا ہے، پریشان۔ تو اس رسوائیوں سے بچنے کے لیے بہترین طریقہ جو آسمان کے خالق نے ریکمینڈ کیا وہ یہ کتب علیکم الصیام، روزے رکھو۔ تو روزے کا پہلا ہدف ہے لگام چڑھانا، روزے کا پہلا ہدف ہے حیا کے پھریرے لہرانا، روزے کا پہلا ہدف ہے ہر آن ہر گھڑی اللہ کے دیکھنے کی کیفیت۔ جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے پوچھا اللہ کے محبوب سے اسلام کیا ہے، آپ نے کہا یہ، ایمان کیا آپ نے کہا یہ ہے، احسان کیا ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، اس کو حدیث جبریل بھی کہتے ہیں۔ مل احسان، احسان کیا ہے، تو آپ نے کہا فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اس کیفیت سے زندگی گزارنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں ہر وقت چلتے ہوئے، یہ جو میں جو دیکھ رہا ہوں اس وقت اللہ مجھے کس انداز سے دیکھ رہا ہے، یہ جو میں بول رہا ہوں اللہ میرے بولنے پہ کیا رد عمل ظاہر کر رہے ہیں، یہ جو میں سن رہا ہوں میرے سننے پہ اللہ کے اس وقت کیفیت کیا ہوگی، اس کیفیت سے اپنے آپ کو گزارنا۔ میں یہ جو دکاندار گاہک کو سودا دے رہا ہوں اس وقت مجھے اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے اتنا پرافٹ رکھا، تو میرے اس پرافٹ پہ اللہ کی نظر رحمت ہے یا نظر غضب ہے، نظر قہر ہے یا نظر مہر ہے، اس کیفیت کے ساتھ رہنا اس کو احسان کہتے ہیں۔ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإنہ یراک فإن لم تکن فإنہ یراک، اگر تم نہیں دیکھ سکے تو یہ تو کم از کم دیکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو روزے رکھنے کے بعد اس چیز کا اپنے اوپر بے رحم احتساب کرتے رہنا کہ کیا روزے کے اثرات، مثبت پاکیزہ ثمرات، رزلٹس میری آنکھوں تک پہنچے، اور اگر میرے آنکھوں تک نہیں پہنچے اور زبان تک، میرا رویہ، میری ہارشنس، میری سختی، میری تلخی، میری ترشی، میری کنجوسی، میری بزدلی، میری بے حمیتی، میری بے پردگی اگر ویسے کے ویسے ہے تو میرے روزے نے میرے وجود کے اندر کوئی ٹھنڈک کا انتظام نہیں کیا، چونکہ کھڑکیاں ساری کھلی تھیں، اے سی بے شک چل رہا تھا۔ اس چیز کا تجربہ بارہا ہوتا ہے کہ گھر والے کہتے ہیں شیشے اوپر کرو، کیوں؟ تاکہ کار کا اے سی چلائیں۔ اللہ کہتے ہیں اپنے جسم کے اعضاء کے شیشے بند کرو، کیوں؟ تاکہ روزہ اپنی اے سی والی کیفیات پیدا کر دے۔ جنت کا اے سی چل جاتا ہے، جنت کی کھڑکیاں، بخاری کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے، جنت کی کھڑکیاں رمضان میں کھول دی جاتی ہیں۔ تو جس طرح دنیا کے اے سی ٹن کا اے سی ہے، وہ ایک کمرے میں 1.5 ٹن کا اے سی ہے، ایک حال میں اثر انداز ہوتا ہے، تو جنت کا اے سی کیا لوگوں پہ اثر انداز نہیں ہوگا؟ اس لیے کہا کہ لوگوں کو اگر پتہ چل جائے رمضان کیا نتیجے لاتا ہے تو لوگ تمنا کریں کاش سال سال رمضان رہے، بھوک تو آ گئی لیکن جنت کا اے سی۔ اب ایک بھینس کو اے سی چلا کے دے دو اس کو شاید اتنا فرق نہ پڑے، لیکن اگر ایک انسان کو اے سی والا ماحول دے دو تو وہ پرسکون ہو جائے گا، اس کو عافیت میں آ جائے گا، جھاگ نکلنا، قمیض چڑھانا، لہجہ ٹیمپرمنٹ لوز کرنا۔ تو اہل دل، اہل نظر، اہل خبر کو جب محسوس ہوتا ہے جنت کا اے سی چل گیا، یعنی کھڑکیاں کھول دی گئیں، تو وہ اپنی نماز میں بہتری محسوس، ریلیف میں آ جاتے ہیں، ٹھنڈک میں آ جاتے ہیں، سکون میں آ جاتے ہیں۔ کیوں کہ رمضان بظاہر ٹمپریچر 45 تک جا رہا ہے، جو زمینی ٹمپریچر ہے وہ 45 تک ہے، 48 تک جا رہا ہے، لیکن جنت کے اے سی نے من کی دنیا میں، اندر کی دنیا میں کولنگ پیدا کی، ٹھنڈک پیدا کی، سخاوت آ جاتی ہے، حیا آ جاتی ہے، نرمی آ جاتی ہے، تبدیلی آ جاتی ہے، پاکیزگی آ جاتی ہے، رائٹ ٹرن کے جذبے آ جاتے ہیں، زبان گالی نہیں اگلتی، کان گانے نہیں سنتے، لہجہ سخت نہیں ہوتا،
ہوتا، مزاج پختہ نہیں ہوتا، حرام کھانے کی عادت، یہ جنت کیسی۔ اور دوسری جو وجہ جس کا ہم ضرور محاسبہ کریں روزے کے ساتھ، وہ ہے غربا کی ہمدردی اور غم گساری۔ رمضان کے روزے کا دوسرا ہدف یہ ہے کہ تمہارے اپنے ابنائے جنس، تمہارا بھائی ہے، خالہ ہے، ماموں ہے، چچا ہے، بھابھی ہے، بیوہ ہے، غریب ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، بچے ہیں، میں جانتا ہوں، میں معاشرے میں رہتا ہوں، میں زمین کے اندر نیچے نہیں رہتا، پانی کے سمندروں میں نہیں رہتا، پہاڑوں کی چوٹی پہ نہیں رہتا، غاروں کی گہرائی میں نہیں رہتا، میں ہم، تو مجھے پتہ ہے کہ میرے گرد و پیش میں، میرے رشتہ داروں میں، میرے دوستوں میں کون ہیں جو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، کون ہیں جو ہینڈ ٹو ہینڈ ہیں، کون ہیں جن پہ پورا سال رمضان ہی رہتا ہے۔ دنیا کا کوئی خطیب غریب کی غربت کا، خالی پیٹ کی کیفیت کا، یتیموں کی بے بسی کا، فقیروں کی بے چینی کا اندازہ ذکر نہیں کر سکتا، لیکن عصر کے وقت جب پیٹ پچک جاتا ہے، سلام کرنے کو دل نہیں کرتا، بچہ پاس بیٹھتا ہے تو اٹھا دینے کو طبیعت کرتی ہے، بیوی کو فرمائش کرتی ہے تو کاٹ کھانے کو آتا ہے، مہمان کو ملنا چاہتا ہے تو آدمی کی کوشش ہوتی ہے نہیں ملے۔ یہ اخلاق کیوں نچڑ گئے؟ آدمی سخت کیوں ہو گیا؟ جھاگ کیوں نکلتا ہے؟ اس لیے کہ بھوک نے آ کر اندر کے اخلاق کو بیلنے کے بیچ میں سے گزار دیا۔ تو عصر کے وقت روزانہ جب بھوک لگتی ہے تو جو لہجہ سخت ہوتا ہے، بیوی اچھی نہیں لگتی، بچے اچھے نہیں لگتے، مہمان اچھے نہیں لگتے، تو یہ آدمی بد اخلاق جنم کا نہیں ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں وہی تھا، بیوی وہی ہے، بچے وہی ہیں، دوست وہی ہے، بھوک نے میرے اخلاق کو نچوڑ دیا ہے۔ تو وہ غریب جنب کی پوری زندگی رمضان کی گزرتی ہے۔ اگر ان کے ہاں بد اخلاقی ہے تو بد اخلاقی کی روٹ کاز اور سبب یہ ہے کہ وہ رات کو تارے گنتے ہیں کہ صبح ناشتہ کیا کریں گے، صبح ناشتہ کرتے ہیں تو شام کو کیا کھانا کھائیں گے۔ تو رمضان کے روزے جب بھوک دیتے ہیں اور آدمی کے دن میں آنکھوں کا رات آ جاتی ہے اور اخلاق نچڑ جاتے ہیں، تو اس وقت سوچے کہ مجھے کچھ اپنی آمدن میں سے کچھ بیواؤں کے لیے، کچھ یتیموں کے لیے، کچھ قیدیوں کے لیے، کچھ مسکینوں کے لیے، کچھ فقیروں کے لیے کرنا چاہیے۔ کنویں کی مٹی کنویں میں ساری جاتی رہے۔ تو اگر رمضان کے روزے اور عصر کی بھوک اور پیٹ کا نچڑنا اور بد اخلاقی کا آنا اور طبیعت میں کڑواہٹ اور بی پی کا شوٹ کرنا غریبوں کی، یتیموں کی، مفلوکوں کی، مفلسوں کی ہمدردی پیدا نہ کرے، تو سمجھ لیں کہ روزے کے وہ اہداف اور آبجیکٹ اور ثمرات اور مقاصد وہ پورے نہیں ہو رہے۔ دوسری عبادت جو روزے میں ہے وہ رات کی تراویح ہے۔ میں نے پچھلے جمعے غالباً آپ کے یہاں عرض کیا تھا، یا یہ ہفتہ میرا پورا سفر میں گزرا، میں نے کہیں اور عرض کیا تھا کہ 8 اور 20 کے چکر میں نہ پڑیں۔ اگر آپ کی تحقیق 8 کی ہے اور آپ مسلک ازم سے اٹھ کر اللہ کی رضا کی خاطر 8 پڑھ رہے ہیں تو آپ کی 8 قبول ہے۔ اگر آپ کی تحقیق 20 ہے اور اللہ کی رضا کے لیے آپ نے 20 کی تحقیق پوری کی تو اللہ آپ کو ثواب دے گا۔ بنو قریظہ کے موقع پہ اپنے صحابہ کو فرمایا کہ عصر کی نماز جا کے پڑھنا، وہاں بنو قریظہ میں ہے، غزوہ خندق کے بعد۔ تو نماز قضا ہونے لگی۔ مقصد یہ تھا، بعض صحابہ نے کہا نماز پڑھ لیں، انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نماز مغرب کی بنو قریظہ کے قلعوں کے پاس جا کے پڑھنا۔ بعض صحابہ نے کہا مقصد یہ تھا کہ اتنا تیز سواریوں کو چلانا کہ مغرب وہاں پہنچ جاؤ۔ بعض نے کہا تمہیں اللہ کے نبی نے اپنی علت اور وجہ بتائی تھی کہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھنا، مقصد یہ ہے کہ تیز چلنا تمہیں بتایا تھا کسی نے؟ کہ نہیں، میری سوچ کہتی ہے۔ دوسروں نے کہا کہ اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں کہ اللہ کے نبی کا منشا یہ تھا یا یہ نہیں تھا، تمہارا بھی کوشش ہے۔ ہمیں یہ واضح حکم 2 اور 2 4 کی طرح تھا کہ عصر کی نماز بنو قریظہ پڑھنے، وہ قضا ہو، ادا ہو، مغرب کے بعد ہو، مغرب سے پہلے ہو، ہم نے جا کے نماز وہاں پڑھنی ہے۔ آدھے لوگوں نے راستے میں پڑھ لی، جن کے ذہن میں یہ تھا کہ منشا تھا کہ تیز چلنا اور گھوڑے یا اونٹ تھکے ہوئے تھے چل نہ سکے، آدھوں نے جا کے وہاں پڑھ لی۔ اب دونوں کا عمل الگ ہے، ایک نے مغرب کے بعد عصر پڑھی، ایک نے عصر راستے میں پڑھ لی، دونوں کے عمل الگ ہیں۔ بنو قریظہ کی جنگ اختتام کو پہنچی، منطقی انجام کو پہنچی، تو صحابہ نے آ کے کہا جی عصر کی نماز کے بارے میں 2 رائے ہو، آپ نے دونوں کو شاباش دی، اس لیے کہ دونوں کا مقصد اللہ کے نبی کے حکم کی اطاعت تھی۔ ایک آدمی 8 پڑھتا ہے اور وہ پوری تحقیق کرتا ہے دیانتداری سے، مسل کی ازم سے اٹھ کر کہ میں اپنے اللہ کو حاضر نہ سمجھ کر کہتا ہوں کہ میری تحقیق اللہ کی رضا کے لیے 8 کی ہے اور اخلاص ہے اور 8 کی تحقیق ہے، اس کو پورا ثواب ملے گا، چونکہ ہم وہ تو نہیں ہیں جو اس دور میں موجود تھے۔ اور ایک آدمی پوری دیانتداری سے کہتا ہے کہ میری تحقیق اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر کہہ رہا ہوں کہ 20 کی ہے تو اس کو 20 مبارک ہو۔ یہ 8 اور 20 کا چکر نہیں ہے، یہ چیز اس چکر میں نہ پڑھوں۔ اصل تراویح کا مقصد کیا ہے؟ کچھ دیر قرآن کے سائے میں رہنا،
قرآن کے ٹھنڈے گھنیرے سبز گھنی چھاؤں کے بیچ میں رات کو جسم کو ٹھہرانے کا موقع مل جائے تاکہ اوپر شاور برسے، کونسلیں ہوں، رم جم ہو، شبنم برسے، وہ جو انگارے بن چکے ہیں نا گناہوں کے، اس کے اوپر رات کو قرآن کا ایک پارہ، ایک حرف قرآن کا کتنا بڑا طاقتور ہے۔ ابو طالب مکی نے شیخ قوت القلوب میں لکھا ہے، قوت القلوب میں شیخ ابو طالب مکی نے روایت لکھی ہے کہ اللہ نے ایک حرف قرآن مجید کا لوح محفوظ پہ رکھا، اور جتنے آسمان زمین کے فرشتے ہیں سب کو کہا اپنا کام کاج چھوڑ کر اس حرف کو اٹھاؤ۔ اب فرشتے اور ایک حرف، بظاہر اتنی بڑے طاقت کے پہاڑ اور ایک حرف اٹھانا، وہ سارے اکٹھے ہوئے اور مل کر ایک حرف اپنی جگہ سے اٹھانا تو کجا۔ قوت القلوب شیخ ابو طالب مکی کی کتاب کی پہلی جلد میں یہ روایت موجود ہے۔ سارے فرشتے بشمول جبریل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، رضوان، مالک جتنے بھی تھے، سب کو اس ایک حرف کو اٹھانا تو کجا، ہلا بھی نہ سکے۔ تو کہنے کہ یا اللہ یہ کیا وجہ ہے، ہم تو پہاڑوں کو اٹھا دیتے ہیں، زمینوں کو اٹھا دیتے ہیں، تیرے عرش کو اٹھا لیتے ہیں۔ تو اللہ کریم فرمایا کہ آج تک تمہارا واسطہ مخلوق سے تھا، آج جس حرف کے ساتھ تمہارا واسطہ یہ مخلوق نہیں ہے، میرا ذاتی کلام ہے، اس کو میں نے پڑھا ہے۔ عرش مخلوق ہے، پہاڑ مخلوق ہیں، سمندر مخلوق ہے، سات زمینیں مخلوق ہیں، مخلوق جتنی بھی طاقتور ہو خالق کے مقابلے میں تو کچھ نہیں۔ اس ایک حرف کو تمہارے خالق نے خود پڑھا ہے، اس لیے اس میں الوہی صفات آ گئی ہیں، اللہ کی طاقت آ گئی ہے۔ تو فرشتے تعجب سے کہنے لگے یہ سعادت، یہ عظمت، یہ رفعت، یہ بخت اور یہ دستگیری صرف ایک حرف کو ملی ہے، یہ کچھ اور بھی ہے؟ تو اللہ نے پورا قرآن سامنے رکھ دیا کہ اس پورے قرآن کو میں نے پڑھا ہے۔ تو فرشتے کہنے کہ طوبیٰ لامہ، خوش قسمت وہ امت جس کو یہ قرآن ملے گا۔ ہماری عزت گجر پنے سے نہیں ہے، ڈاکٹر سے نہیں ہے، وی سی سے نہیں ہے، صدر سے نہیں ہے، چودھری سے نہیں ہے، کار سے نہیں ہے، کوٹھی سے نہیں ہے، یہ ہماری طاقت نہیں ہے، یہ تو تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں۔ جس طرح یہ دھوکے باز، رنگ باز سونا لے کر پیتل دے دیتے ہیں ہاتھ میں، تو ہمیں یہ دھوکہ دیا گیا کہ عزت اس ذات میں ہے، عزت اس مکان میں ہے، عزت اس گاڑی میں ہے، عزت اس موبائل میں ہے، عزت اس قبیلے میں ہے، عزت اس جاب میں ہے، عزت اس آفس میں ہے، عزت اس جماعت میں ہے۔ یہ ساری طفل تسلی ہیں، مذاق ہے۔ عزت کا اصل بنیادی سبب وہ ہے کہ قرآن کے ساتھ آدمی کا تعلق بن جائے، چونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا۔ تو رات کو کچھ دیر تازہ دم، اس لیے رات کو مغرب کی افطاری کم کیا کریں تاکہ رات کو طبیعت انشراح کے ساتھ پوری دل جمعی کے ساتھ۔ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں تراویح سے پہلے لباس ضرور بدلیں، تراویح سے پہلے غسل کریں، لباس بدلیں صاف ستھرا آراستہ پیراستہ، کیونکہ 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ قرآن کا ابر کرم برسے گا، صحابہ کرم برسے گا، رم جم بوند برسے گی، شبنم برسے گی، اور میرے اندر کے جو بڑے بڑے انگارے ہیں گناہوں کے، غیبت کے، ظلم کے، تکبر کے، زنا کے، چوری کے، ان گناہ کے انگاروں کے اوپر رات کو قرآن کے لفظوں کی تلاوت پھوار بن کر گرے گی اور انگارے ختم ہو جائیں گے۔ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ فی ظلال القرآن کھڑا ہونے کا ایک حسین بہانہ ہے جو تراویح کے روپ میں طے کیا گیا۔ باقی 8 اور 20 کا مقصد نہیں ہے۔ 8 حرم میں جائیں تو 20 پڑھی جاتی ہیں، پوری سعودی عرب میں جائیں تو 10 پڑھی جاتی ہیں، 8 پڑھی جاتی ہیں۔ مکہ مدینہ میں جائیں تو دونوں جگہ پہ 20 پڑھی جاتی ہیں۔ میں نے مدینہ میں کوئی 3 رمضان اعتکاف کیے، 20 پڑھتے ہیں۔ مکہ میں نے رہا 3 رمضان رہا، 20 پڑھتے ہیں۔ لیکن پوری سعودی عرب کی ہزاروں مسجدوں میں 8 پڑھتے ہیں۔ ایک ہی سٹیٹ ہے، مکہ اور مدینہ کی مسجد نبوی کے اندر 20 ہیں، بیت اللہ کے اندر 20 ہیں، اور پوری سعودی عرب کے اندر اور عرب امارات کی تمام مساجد کے اندر 8 پڑھائی جاتی ہیں۔ اس لیے کسی بات پہ کلیم نہ کریں، اگر 8 پڑھنی ہے تو 8 قرآن کے سائے میں کھڑے ہوئے، بے دلی کے ساتھ، بے کلی کے ساتھ، بے رغبتی کے ساتھ، تھکن کے ساتھ، بوجھ کے ساتھ، یہ سعادت سمجھ کر، فخر سمجھ کر، سکون سمجھ کر، اللہ کا کرم سمجھ کر۔ اس لیے دوسرا مقصد یہ ہے کہ رات کو جو دن کو کچھ روزے نے کام کیا، رات کو تربیت ذات میں، تذکیر ذات میں، تعمیر ذات میں کچھ کام رات کی تراویح کرے گی۔ اس لیے خواتین کو بھی تراویح پڑھنے کے لیے آمادہ کیا کریں۔ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کا ایک ایک حرف آدمی کے اندر کے شعلوں کو کیسے بجھاتا ہے۔ ہر روز کی تراویح کے بعد کہ یا اللہ میرے اندر غصہ بڑھا ہے، میرے اندر کنجوسی بڑھی ہے، میرے اندر بغض بڑھا ہے، میرے اندر کینہ بڑھا ہے۔ میں نے پچھلے جمعے کہا تھا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا آپ رمضان کا استقبال کرتے تھے؟ کہنے کہ ہاں۔ تو کیسے کرتے تھے؟ تو جو جواب انہوں نے دیا، میرا گمان نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی ایک آدمی بھی ابن مسعود کے اور یا انہوں نے سارے صحابہ کا نام لیا، ہم سارے صحابہ رمضان کا استقبال کرتے تھے دلوں کو کینے سے پاک کر کے، بغض سے پاک کر کے، مخلوق کی نفرتوں کو پاک کر کے۔ ہمارے اندر تو نفرتیں 6-8 انداز سے کاشت کی گئی ہیں۔ یہ برادری چھوٹی ہے،
یہ عہدہ چھوٹا ہے، یہ خطہ چھوٹا ہے، یہ علاقہ چھوٹا ہے، یہ زبان چھوٹی ہے، یہ مسلک چھوٹا ہے، یہ سیاست چھوٹی ہے۔ نفرتوں کے اتنے الاؤ روشن کر دیے گئے کہ شاید دنیا کے کسی ملک کے رہنے والے باسیوں کے دلوں میں نفرتوں کے اتنے الاؤ ہوں۔ میری اس سے سیاسی مخالفت ہے، میرے سے مسل کی مخالفت ہے، میرے سے زبان کی مخالفت ہے، میرے سے برادری کی مخالفت ہے، یہ ایران کا ہے، میں پاکستان۔ تو یہ جو نفرتوں کے مصنوعی بیریئر ہیں، ان کو مٹانے کا بہترین طریقہ رات کو تراویح کے اندر قرآن مجید میں کھڑا ہونا، جم کے کھڑا ہونا، اور ہر آیت پہ ہر لفظ پہ اللہ کا شکر ادا کرنا کہ شکر ہے۔ کتنے لوگ گزشتہ برس تھے جو تراویح اس دفعہ بھی تراویح میں ہو رہی ہے، کتنے لوگ ہیں جو جیلوں میں پڑے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو ہسپتالوں میں پڑے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو قبرستان میں پڑے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو بیر چائے خانوں میں بیٹھے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو ٹی وی لگا کے بیٹھے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو سوئے پڑے ہیں۔ اور پروردگار نے ان کے بیچ میں میری کونسلنگ کے لیے، میری تھیراپی کے لیے، میری پاکیزگی کے لیے، میرے اندر کی ہموار کرنے کے لیے، لینڈ سکیپنگ کے لیے، باطن کی طہارت کے لیے مجھے جو موقع دیا، تو میں اس کا دوسرا کام یہ ہے کہ رات کی تراویح پڑھیں، جم کے پڑھیں، شوق سے پڑھیں، علاج سمجھ کر۔ قرآن غذا بھی ہے، قرآن علاج بھی ہے، قرآن شفا بھی ہے، قرآن دوا بھی ہے۔ فی شفاء للناس، قرآن میں شفا ہے، یہ قرآن نے کہا۔ شفا کس سے؟ کینسر سے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اس سے غیبت کی شفا ہے، کینسر کی نہیں، اس سے حسد کی شفا ہے، ہیپیٹائٹس سی سے نہیں۔ قرآن نے مطلق کہا، ابسلیوٹ، قرآن شفا ہے۔ فی شفاء للناس، قرآن کا ایک نام شفا بھی ہے، الذکر، البیان، التبیین۔ قرآن کے صفاتی نام میں ایک نام شفا بھی ہے۔ قرآن کینسر سے بھی شفا ہے، قرآن تکبر سے بھی شفا ہے، قرآن ہیپیٹائٹس سی سے بھی شفا ہے، قرآن جھوٹ سے بھی شفا ہے۔ ہر قسم کی بیماریاں مانوی ہوں، مادی ہوں، تو اس کی شفا یابی کا اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو وضو کے ساتھ مسجد کے ماحول میں رمضان کی گھڑیوں میں رات کے پہلے حصے میں جامع مسجد کے اندر حافظ قرآن کی زبان سے قرآن کی سپرے کروا کر میرے ایمان کے سورہ ابراہیم میں کیا کہا قرآن مجید نے کہ ایمان ایک پودا ہے، کشجرۃ طیبہ، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ۔ اس پودے کی جڑوں میں جو جڑی بوٹیاں ہیں، یا پودے کی پتے غنچوں پھولوں کے اوپر جو سنڈیاں ہیں، ان سنڈیوں کے اوپر جو سپرے ہوتی ہے اور جڑی بوٹیوں کی جو تلفی ہوتی ہے، یہ رات کو قرآن کی تراویح۔ بہقی کی میں روایت پڑھ رہا تھا، ایک سجدے کے عوض، بہقی کی روایت میں رات پڑھ رہا تھا، ایک سجدے کے عوض جو تراویح کے روپ میں آدمی ادا کرتا ہے، اللہ ایک یاقوت کا محل عطا کرتا ہے جس کے 60,000 دروازے ہوتے ہیں۔ میرا نہیں گمان کہ پوری دنیا میں کسی آدمی کا یاقوت کا گھر ہو، اور اگر ہو تو اس کے 60,000 دروازے ہوں۔ اور بہقی کی روایت کے آگے ہے کہ اسی ایک سجدے کے عوض، ایک سجدہ، اب جو 8 پڑھتا ہے اس کو 16 سجدے مبارک، جو 20 پڑھتا ہے اس کو 40 سجدے مبارک، اللہ ہر ایک کو دینے والا ہے۔ ایک سجدے کے عوض اسی 60,000 دروازوں پہ، ہر دروازے پہ ایک سونے کا محل کھڑا ہوتا ہے۔ اب آپ میں سے کوئی شیخ صاحب ہو تو وہ گن سکتا ہے کہ میں نے یہ کتنی کاؤنٹنگ کر دی کہ اگر ایک دروازہ، ایک یاقوت کا دروازہ ہے، محل ہے، اس پہ 60,000 دروازے ہیں، ہر دروازے پہ 60,000 سونے کے محل ہیں۔ کوئی شیخ صاحب ہے لیکن ان کے لیے یہ چھوٹی گنتی ہے، بڑی گنتی ان سے پوچھ دیا تو بتا سکیں گے، وہ کہیں گے پروفیسر صاحب یہ بھی کوئی گنتی ہے، 60,000 دروازے ہیں اور ہر دروازے پہ 60,000 محلات ہیں، یہ تمہارا 3 سال کا بچہ بتا دے، میں نہیں پوچھتا۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ بہقی کی روایت کے مطابق تراویح کے ایک سجدے پر یہ انعام ملتا ہے، تو آپ اس کو ضائع نہ کریں گپ شپ میں، نیند میں، تھکن میں۔ اور تراویح کے ضائع ہونے کا بڑا سبب شام کو افطاری میں دسترخوانی قبیلے پہ ٹوٹ پڑنے کا جذبہ ہوتا ہے، یوں ٹوٹتے ہیں جیسے سلطان محمود غزنوی کا حملہ ہوا اور سومنات کے مندر پر، کہ جیسے اللہ نے کہا کہ جو زیادہ تبڑ توڑ حملے کرے گا، زیادہ قتل عام کرے گا، زیادہ کبھی جو میں نے کھایا اگر اس کو ایک برتن میں ڈال کے شیک بنا کے دیکھوں تو وہ کیا بنتا ہے، تو سوچ کے قرات ہوتی ہے۔ میں نے جو پیٹ کے برتن میں ڈالا اور پیٹ نے اس کو شیک کیا، اگر یہ خدائی اور آسمانی مشین نہ ہوتی تو میں نے جو ڈال کے پیٹ کو مجبور کیا کہ اس سے پازیٹیو جراثیم نکال کر دماغ آنکھ تک پہنچاؤ، تو وہ کہہ کہ اللہ ہی حافظ ہے، باقی پاکستانی قوم کے بچنے کا طب کی دنیا میں کوئی امکان نہیں ہے۔ جو قتل عام ہم افطاری کے وقت کرتے ہیں، اللہ کے نبی کا مستقل امر تھا نماز سے پہلے کھجوریں اور پانی، کبھی نماز سے پہلے جی بھر کے کھاتے نہیں تھے۔ اب آپ کہیں گے جی اگر نماز سے پہلے نہ کھائیں تو واپسی پہ فرضی بچیں گے، تراویح میں کچھ نہیں، افطاری میں بچے گا کچھ نہیں۔ اول تو اللہ کا شکر افطاریاں ہو کم گئی ہیں، اگر کوئی کروا بھی دے اور ہم کہیں جی میں تو کھجوریں کھا کے پانی پی کے نہ فرض پڑھ کے آؤں گا، تو کہیں گے فرض ہی کھاؤ گے، بعد میں کچھ ملے گا نہیں۔ تو یہ بھی ایک ہمارے یہاں عالمی ہے کہ بعد میں جو غزنوی خاندان بیٹھا ہے اس نے کچھ معاف نہیں کرنا۔ تو تیسری نیکی جو ماہ رمضان کے اندر ہے وہ ہے آخری عشرے کا اعتکاف، اس کو ضرور کریں۔
یہ اعتکاف جو سنت موقع ہے علی الکفایہ، یہ صرف رمضان کا خاص ہے، باقی کسی سال کے اندر اعتکاف آپ کر سکتے ہیں، دن کا 2 دن کا، نفلی اعتکاف، واجب اعتکاف سارے، لیکن یہ جو رمضان کا اعتکاف ہے اللہ کے محبوب کی حیات طیبہ میں 9 ماہ رمضان ہے، پہلا 2 کو آخری 10 کو، 9 ماہ رمضان اللہ کے محبوب کی حیات طیبہ میں۔ 2 میں آپ مدینہ میں موجود نہیں تھے، ایک بدر گئے ہوئے تھے 60 میل 80 میل دور مدینہ سے 2 ہجری کو، دوسرا 8 ہجری کو فتح مکہ گئے ہوئے تھے، وہ بھی مدینہ اور مکہ سے تقریباً مدینہ سے 500 کلومیٹر کے لگ بھگ دور ہے۔ تو ان 2 رمضان کے سفر کی وجہ سے ٹیکنیکلی بنیادوں پر آپ رمضان میں آخری عشرے کے دنوں میں مدینہ موجود نہیں تھے، اس لیے وہ اعتکاف کر نہیں سکے۔ باقی 7 رمضان آ گئے جو آپ مدینہ منورہ میں تھے، اور 7 میں سے 6 اعتکاف بیٹھے، 1 اعتکاف نہیں بیٹھ سکے، وہ میں بتا دیتا ہوں، بخاری کی روایت ہے غالباً کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اللہ کے نبی اس دفعہ میں آپ کے اعتکاف کے رات کے معمولات دیکھنا چاہتی ہوں کہ آپ رات کو اعتکاف میں کیا کرتے ہیں، چونکہ اللہ کے محبوب مسجد میں ہوتے تھے اور حضرت عائشہ کا حجرہ اور بیچ میں ایک دروازہ تھا، دروازہ کراس کر کے آپ مسجد میں آ جاتے، تو مسجد میں تو حضرت عائشہ رات کے معمولات دیکھ نہیں سکتی تھیں کہ اللہ کے نبی رات کو تنہائیوں میں اعتکاف میں کیا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ مجھے اجازت ہو تو میں بھی اعتکاف بیٹھ جاؤں۔ جس دن آپ نے اعتکاف بیٹھنا تھا تو انہوں نے پرمیشن لیا، آپ نے کہا بیٹھ جاؤ۔ بیٹھنے کے لیے لگی تو پھر باقی ازواج مطہرات بھی ساتھ تھیں، انہوں نے کہا ہم نے بیٹھنا، تو سب بیٹھ گئی۔ آپ شام کے لگ بھگ تشریف لائے بیٹھنے کے لیے، جب معمل تھا دیکھا تو مسجد نبی کا چھوٹا سا صحن خیموں سے بھرا ہوا تھا، کپڑے کے خیمے لگا۔ آپ نے یہ کیا ہوا؟ حضرت عائشہ نے کہا میں نے تو آپ سے اجازت لی تھی اور باقیوں نے میرا دیکھا دیکھی شوقین پنے کے جذبات میں باقی بھی آ گئے۔ آپ فرمایا وہ کھیڑو گھروں کو جاؤ، جمعہ پڑھنا ہوتا ہے، وفد آنے ہوتے ہیں، لوگ آنا ہوتا ہے، بعض تذکیر کرنی ہوتی ہے، بیان کرنا ہوتا ہے، تو یہ مسجدوں کا سارا صحن تو بھر گیا تمہارے خیموں کی وجہ سے، تو سارے چلے گئے۔ حضرت عائشہ بھی چلی گئیں، باقی ازواج مطہرات بھی چلے گئیں۔ حضرت عائشہ آپ گھر میں آئے جب اپنا سامان لینے کے لیے کہ میرا بستر دو، کپڑے دو، میں نے اعتکاف بیٹھنا ہے، تو پھر حضرت عائشہ اداس بیٹھی تھی۔ آپ نے کہا عائشہ کیا ہوا؟ مغموم تھی، رو رہی تھی۔ آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہ اللہ کے نبی میں نے تو آپ سے قبل از وقت آپ کی رضا چاہی تھی، آپ سے اجازت مانگی تھی، آپ نے ارشاد فرمایا تھا تو میں بیٹھی تھی، تو مجھے آپ نہ اٹھاتے، بقیہ کو کہتے کہ تم نے اجازت نہیں مانگی، تم نے، میرا تو قصور کوئی نہیں تھا، جو اجازت کے بغیر بیٹھی تھی ان کو اٹھا دینا آپ کا حق تھا، لیکن میں نے تو آپ سے پہلے پرمیشن لے رکھی تھی، تو میں اس لیے اداس بیٹھا۔ تو آپ بتا کیا فرمایا؟ چلو عائشہ اس دفعہ میں بھی اعتکاف پہ نہیں بیٹھتا۔ یہ اعتکاف چھوڑا بیوی کی دلجوئی کی خاطر۔ آپ نہ گھبرائیں، آپ پہلے عمل کرتے ہیں، لیکن ویسے بتا رہا ہوں کہ یہ اعتکاف چھوڑا بیوی کی دلجوئی کی خاطر۔ مقام بتایا اسلام میں کہ عورت کوئی پاؤں کا جوتا نہیں ہے، عورت کو ریجیکشن نہیں ہے، عورت کو گالی مندے کی چیز نہیں ہے، عورت کوئی آپ کے غلام نہیں ہے، عورت ایک دوست ہے، آسمان کا سب سے قیمتی تحفہ ہے، اس کو گالی نہ دو، رسوا نہ کرو۔ بہن ماں جب بچیاں سنتی ہیں کہ بابا ماں باپ کی ماں ماما کو گالیاں دے رہا ہے، وہ کہتی ہے یہ کیسی جنت ہے جس کی صبح بھی گالیاں دیتی، شام کو بھی گالیاں ملتی ہیں۔ تو بچوں کے دلوں میں اس ماں کا احترام اٹھ جاتا ہے جس کو جوتے پڑتے ہیں، گالیاں ملتی ہیں، رسوا ہوتے ہیں۔ اللہ کے واسطے اگر کوئی کام کاج کرنا بھی ہو تو ایسے انداز میں کریں کہ بچوں کی جنت ان کے سامنے بے وقت، بے توقیر اور ہلکی نہ ہو جائے۔ اور ویسے بھی کلمے کے نام پہ لے آئے ہو، کسی اور نام پہ نہیں لے آئے، اللہ کو بے امان اللہ، بخاری کا لفظ ہے، تم اللہ کے نام پہ کسی کی بیٹی کو بیوی بنا کے لائے تھے، محبتوں سے لائے تھے۔ اگر اونچ نیچ ہے تو اونچ نیچ تانوں سے، جوتوں سے، گالی سے، گلوچ سے دور نہیں ہوتے۔ اونچ نیچ اگر جو تم کر رہے ہو، تمہارا داماد اگر یہ کرے تو پسند کرو گے؟ ایک چھوٹا سا فارمولہ، اگر ضمیر زندہ ہے، غیرت زندہ ہے، حیا زندہ ہے، انسانی زندہ ہے، کہ جو تم کسی کی بیٹی کے ساتھ کر رہے ہو، کل تم سے بھی نسل پیدا ہوگی اور فطرت اپنے انجام کے لیے تمہاری نسل کے لیے بھی کوئی داماد کا انتظام کرے گی۔ تو جو تم کسی کی بیٹی کے ساتھ کر رہے ہو، کیا تمہیں پسند ہے کہ تمہارا داماد یہ کرے؟ عورت کو سمجھتا تھا جو مردوں کا کھلونا، اس شخص کو داماد بھی ویسا ہی ملا ہے۔ تو تیسرے رمضان میں ایک اعتکاف آپ صرف اس لیے نہیں بیٹھے کہ حضرت عائشہ نے کہا یہ ہم تو اداس ہو گئے، پھر میں چلو میں بھی نہیں بیٹھتا۔ اسلام میں عورت کا، بیوی کا، شریک حیات کا، شریک نظریات کا مقام بتایا کہ نبی رحمت چھوڑ دیا اعتکاف صرف اس لیے کہ عائشہ رو رہی تھی۔ تو ہمیں بھی اپنی عائشاؤں کا خیال رکھنا چاہیے کہ اسلام کے نزدیک یہ کوئی پاؤں کا جوتا نہیں ہے، یہ سر کی ٹوپی نہیں ہے۔ حوا کی تخلیق نہ آدم کے پاؤں سے ہوئی، نہ آدم کے سر سے ہوئی، آدم کے دل کے پاس سے ہوئی۔ عورت نہ پاؤں میں رکھنے کی چیز ہے، نہ سر پہ بٹھانے کی چیز ہے، عورت دل کے پاس رکھنے کی چیز ہے، چونکہ تخلیق اس کی دل کے پاس سے ہوئی ہے، حدیث میں آتی ہے۔ تو تیسرا عشرہ پھر آپ نے آگے جا کر 20 دن کا اعتکاف کر کے اس کی کمپنسیشن کر دی، 7 اعتکاف کر لیے۔ جو اعتکاف 1 سال نہ کر سکے اگلے سال اعتکاف کر لیا۔
محدثین لکھتے ہیں کہ اللہ کے محبوب کا ہر سال اعتکاف بیٹھنا اس بات کی دلیل تھی کہ اگر اللہ کے محبوب کی حیات طیبہ میں 1000 رمضان آتے تو آپ کا پے در پے اعتکاف بیٹھنا یہ بتاتا تھا کہ آپ 1000 اعتکاف بیٹھتے۔ ہمارے یہاں اعتکاف کی سنت چھوٹتی چلی جا رہی ہے، یہ بچے ہیں یہ بوڑھے ہیں، باقی لوگ اعتکاف نہیں بیٹھتے۔ جو خاصہ اعتکاف کا ہے، اگر کسی اور عبادت اعتکاف کے اثرات کو، نورانیات کو، تجلیات کو پر کر سکتی تو اللہ کے محبوب ہر سال مصروف ترین زندگی، 9 بیویاں، بدر و حنین کے مار کے آنے والے قافلوں کو ہدایات، اترتا ہوا قرآن، اسلام کی تبلیغ، اتنی ہمہ گیر پاکیزہ اور مصروف ترین زندگی کا حامل نبی اگر ہر سال 10 دن اعتکاف بیٹھتا ہے تو میں کون سا بڑا دین کا جذبے کا مارا ہوا ہوں کہ میں کہوں یہ اعتکاف سے بہتر ہے یہ عبادت کر لو؟ کیا وہ عبادت اللہ کے نبی کی نظروں میں نہیں تھی؟ اگر جہاد کی خاطر چھوڑتے ہو، اگر تبلیغ کی خاطر چھوڑتے ہو، اگر علم کی خاطر چھوڑتے ہو، اگر فلاں چھوڑتے ہو، تو یہ ساری رزق نیکیاں تو پھوٹتی اللہ کے محبوب کے وجود اقدس سے ہیں۔ تو کیا اللہ کے محبوب کے نورانی نگاہوں کے سامنے وہ نیکیاں نہیں تھیں جو نیکیاں میرے سامنے آ گئیں اور میں کہوں جی یہ نیکی افضل ہے اعتکاف سے؟ وہ 355 دن میں کر لو۔ اعتکاف بہرحال اعتکاف ہے، اور اعتکاف کا ہدف کیا ہے؟ ماضی کی زندگی پہ بے رحم محتسب بن کر، جج بن کر اس کا فیصلہ کرنا۔ میں نے کیا نہیں دیکھنا تھا اور دیکھا، کیا نہیں بولنا تھا اور بولا، کیا نہیں سوچنا تھا اور سوچا، کیا نہیں کھانا تھا اور کھایا، کیا نہیں کمانا تھا اور کمایا، کہاں نہیں جانا تھا اور گیا، کہاں نہیں کام کرنا تھا اور کیا۔ اس چیز کا بے رحم ہو کر احتساب کرنا، اس سے بہتر شاندار موقع اعتکاف کے علاوہ مل نہیں سکتا۔ اعتکاف آ کے ان دنوں کو ہیل اپ کرتا ہے کہ سوچو کیا کرنا تھا اور نہیں کیا، کیا نہیں کرنا تھا اور کیا، کیا سیکھنا تھا اور نہیں سیکھا، کیا نہیں سیکھنا تھا اور سیکھا۔ تو یہ زندگی کا بے رحم احتساب کرنا، اکاؤنٹیبلٹی کرنا، یہ اعتکاف کا خاص ہے۔ نہ یہ حج کر سکتی ہے، نہ عمرہ، نہ طواف، نہ نماز، نہ روزہ، جو ماضی کے دریچے 10 دنوں کی۔ اس لیے اعتکاف شہر اعتکاف نہیں ہے۔ اعتکاف کے اندر غلطی یہ ہوتی ہے کہ انفرادی عبادت کو اجتماعی رنگ دے دیتے ہیں، شہر اعتکاف۔ حالانکہ اعتکاف کی حسن تنہائی ہے، مجمع بازی نہیں ہے۔ تنہا بیٹھنا، ماضی کو جھانکنا، دریچے کھولنا، گزری عمر کے ماہ و سال کو ٹٹولنا، آنکھوں سے ندامت لانا، کرنے کے عزم کرنا، اللہ کے ساتھ وعدے وعید کرنا، یہ ہے اعتکاف کا حسن۔ اگر اس انفرادی عبادت کو اجتماعی رنگ دے دیا جائے تو وہ ساری شمع جلتی نہیں ہے جو اعتکاف سے قدرت جلانا چاہتی ہے۔ اور پھر اعتکاف میں ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ اعتکاف میں روزہ بھی آ جاتا ہے، چونکہ اگر مسنون روزہ نہیں رکھے گا تو مسنون اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ عورتیں جن دنوں میں شرن روزہ نہیں رکھ سکتی، اگر وہ دن آخری عشرے میں آ جائیں تو وہ اعتکاف بھی نہیں بیٹھ سکتی۔ متفق علیہ روایت ہے کہ اللہ کے محبوب کے زمانے میں ازواج مطہرات اور مدینہ کی انصار صحابیات اعتکاف بیٹھتی تھیں۔ ہمارے گھروں میں اعتکاف ختم ہو گیا۔ اعتکاف میں روزہ بھی آ جاتا ہے، اعتکاف میں تراویح بھی آ جاتی ہے، اعتکاف میں اعتکاف بھی آ جاتا ہے، اور اعتکاف میں لیلۃ القدر بھی آ جاتی ہے۔ گویا 4 in 1 آ جاتا ہے۔ اعتکاف وہ عبادت ہے جو ساری عبادات کی جامع ہے۔ معتکفوں کا جنازے پہ نہ جاؤ، معتکفوں کا تعزیت پہ نہ جاؤ، معتکفوں کا باہر ملنے جلنے کے لیے جاؤ۔ اور اگر معتکف سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے اور وہ باہر واش روم میں جا رہا ہے تو معتکف مسئلہ پوچھنے والے کی خاطر رفتار ایسا نہ کرے، اتنی تنہائی پسند عبادت ہے۔ اور چوتھی نیکی جو ماہ رمضان میں آتی ہے وہ ہے لیلۃ القدر خیر۔ سورہ پوری سورت اتری 97 مکی سورت ہے، 5 آیات پہ سورۃ القدر۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر یعنی جس تسلسل کا لیلۃ القدر لیلۃ القدر لیلۃ القدر 3 دفعہ، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ وہ عبادت ہے جو صرف رمضان کے ساتھ ہے، رمضان کے آخری عشرے میں۔ اور آسانی کتنی ہے؟ 21 کو ہو سکتی ہے، 22 کو لیٹ ہو، 23 کو ہو سکتی ہے، 24 کو آرام کرو، 25 کو ہو سکتی ہے، 26 کو آرام۔ بیچ میں دین فطرت نے ایک رات کے ریلیکس کر دی۔ اگر وہ تو آخری عشرہ مسلسل جاگو تو انسانی طبیعت میں بوجھ پڑتا کہ کس طرح مسلسل 9 راتیں جاگیں۔ تو آپ نے کہا 21، 23، 25، 27، 29۔ ہمارے یہاں غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں برصغیر پاک و ہند میں اجماع کر لیا گیا کہ رمضان کی لیلۃ القدر 27 کو آئے گی، حالانکہ اس امت کی پہلی لیلۃ القدر 21 کو آئی تھی۔ کسی رات کا تعین نہیں ہے، یہ از خود طے کر لیا گیا۔ خیر من الف شہر، بعض کہتے ہیں یہ 83 سال 4 مہینے ہے، بعض کہتے ہیں 84 سال 4 مہینے ہے۔ یہ بھی ایک ناحق کاوش ہے اس کو کاؤنٹنگ کرنے کی۔ یہ تب تھا جب کہا جاتا کہ لیلۃ القدر 1000 مہینے کے برابر ہے۔ تو اگر 1000 مہینے کے برابر ہے تو 1000 مہینوں کو کنورٹ کرو سالوں میں تو 84 سال 83 سال 4 مہینے بن جائیں گے، یہ جو بھی بن جائے گا۔
تو وہ تو تب زحمت تھی جب 1000 مہینوں کے برابر ہے. اور آیت کا ورڈنگ یہ ہے، ترجمہ یہ ہے، لغوی معنی یہ ہے، صرف ترجمہ یہ ہے، ترجمانی نہیں، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر. تو قدرت کہہ رہی ہے 1000 مہینوں سے بہتر، اور میں اس کو لمیٹائز کرتا ہوں، محدود کرتا ہوں. تو کوشش کریں. ایک تو یہ گزارش تھی کہ رمضان سر پہ آ گیا، 2 دن رہ گئے یا 1 دن 3 دن رہ گئے، اس میں دعا مانگے اللہ صحت کے ساتھ. پاکستان ایک حادثتان ہے، اللہ صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ. یہاں کوئی پتہ نہیں کہ بھینس اندر ہو، چور بہر ہو جائے. اللہ صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ. قدم قدم پہ ایمان کی شمع بجھ رہی ہیں. اور اللہ زندگی کے ساتھ، کوئی پتہ نہیں کہ تو اللہ کی اس وقت ہم ٹوٹی کہاں کا من لبے 2-4 ہاتھ جب کہ لبے بام رہ گیا. تو کوشش کریں. اور آخری گزارش، تلخ گزارش آنے والے دوستوں سے یہ ہے کہ ہفتے کے بعد قدرت نے جو ظہر کو جمعے میں کنورٹ کیا تو اس کا ایک ہدف تھا کہ کوئی دین کی بات سننے کا موقع مل جائے. یہ جو ایک جوہری تبدیلی کی گئی، میجر تبدیلی کی گئی کہ تم جمعہ کا نام رکھ دیا گیا، تو اس کا ہدف کیا تھا کہ اگر تم خود نہیں پڑھ سکتے، خود سٹڈی نہیں کر سکتے، خود نہیں کر سکتے، تو جمعے کو ہفتے کے بعد پونے گھنٹے کا لیکچر سنا کریں. شمعیں جل جاتی ہیں، خیر کے پھول کھل جاتے ہیں، نئی راہیں کھل جاتی ہیں. موٹر سائیکل کے پلگ میں کتنا کچرا ہوتا ہے اور موٹر سائیکل پورا رک جاتا ہے. کبھی کبھی ایمان کے پلگ میں ہلکا سا کچرا ہوتا ہے، علم کی پھونک مارنے سے کچرے نکل جاتے ہیں اور زندگی کی موٹر وے پہ آدمی چل پڑتا ہے.